تقوى عادتهم الإحسان وفعلهم الخير لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. صاحبان ایمان سے مطالبہ ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ انسان ملک خدا میں رہتا ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت پروردگار کرے۔ دنیا یہ حق ہر حاکم کو دیتی ہے کہ اگر اس کے حدود سلطنت میں کوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ملک کے قانون کا احترام کرے، اس حاکم کے حکم کو مانے۔ اگر اس حاکم کے حکم کو نہیں تسلیم کرنا ہے، نہیں ماننا ہے تو اس کا ملک چھوڑ دے۔ اگر قانون کا احترام کرنے کے لیے وہ حاکم سختی کرتا ہے تو دنیا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ حاکم ہے لہذا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی اطاعت کرائے، حاکم ہے لہذا اس کو حق ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرائے۔ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے حاکم جو حاکم ہے نہیں حاکم بن گئے ہیں، حاکم ہونا اور ہے اور حاکم بن جانا اور ہے۔ اس میں کوئی بھی پیدائشی حاکم نہیں ہے۔ انسان پیدا محکوم ہوتا ہے، حاکم بعد میں بنتا ہے۔ بادشاہ سلامتی کا بچہ پیدا ہوا، بادشاہ بنے گا مگر پہلے محکوم ہے۔ جب پیدا ہوا ہے تو ماں کا محکوم ہے، باپ کا محکوم ہے۔ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے، دلیل حاکمیت نہیں ہے۔ تو جو پیدا ہوا ہے وہ محکوم ہے، حاکم نہیں ہے۔ تو دنیا کا ہر ذی حیات پیدا ہوا ہے، جب پیدا ہوا ہے تو محکوم ہے، حاکم نہیں ہے۔ یہ حاکم بن جاتے ہیں، حاکم ہے نہیں۔ جو حاکم بن جاتا ہے دنیا اس کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی اطاعت کرائے۔ اللہ حاکم بنا نہیں، حاکم ہے۔ پیدا ہونے والے محکوم ہوتے ہیں۔ اس نے آواز دی لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ کسی میں پیدا ہوگا۔ تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے۔ اللہ پیدا نہیں ہوا تو حاکم مطلق پروردگار ہے۔ جب پیدا ہونے والے حاکم کو یہ حق ہے کہ اپنی حکومت کے قانون پر عمل درآمد کرائے تو وہ حاکم مطلق ہے۔ کسی نے اس کو حاکم نہیں بنایا ہے، وہ خود صاحب جبروت و اقتدار ہے۔ تو کیا اس کو اپنی اطاعت کا حق نہیں ہے؟ تو اپنی اطاعت کرائے۔ اور ابھی کو یاد رکھیں کہ جس کو اپنے کمال کا مظہر ہے پیدا ہونا دلیل محکوم ہے۔ اگر باپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو باپ کا محکوم ہوگا، ماں کا محکوم ہوگا۔ جس کو اپنے صفات کا مظہر بنایا اس کو ماں باپ کے گھر میں نہیں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟
کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر دی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت رسول ذریعہ ہے اطاعت پروردگار۔ یہ قانون الہی ابتدائی آفرینش سے لے کر کے آج تک اطاعت کا مطالبہ صاحبان ایمان سے کیا گیا ہے۔ عزیزوں، اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ جب حکم دیا جائے تو فوراً فالو کیا جائے، اطاعت میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ٹریفک پولیس کا آفیسر چوراہے میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو انسٹرکشن ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کو فالو کریں، اس نے ہاتھ دیا روک دے، اب آپ کو رکنا ہے، یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں رکے، اس نے اشارہ کیا رک جائیں۔ اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہلاکتیں ہیں، جان دس ہو سکتی ہے، آپ کو رکنا ہے اس کے اشارے پر۔ تو اطاعت کے معنی یہ ہے کہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف یہ دیکھ لیں کہ جو روکنے والا ہے اسی حاکم کا نمائندہ ہے جس نے قانون بنایا ہے، اسی طرف سے معین کیا گیا جہاں سے قانون نے ٹریفک آیا ہے، تو آپ کو رک جانا ہے۔ دنیا جب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایک ادنا سا سپاہی بھی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے اور وہ وہاں کا نمائندہ ہے جس نے قانون بنایا ہے تو اس کی بات بے چون چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ عزیزوں، یہاں اگر اس کی بات کو مانیں گے تو ٹکراؤ لازم ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب یہ شاہراہ حیات ہے جہاں قومیں چل رہی ہیں، اب اللہ نے جس کو نمائندہ بنایا اس کی اطاعت کرنا ہے، وہاں کیوں اور ایسے کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھنا ہے، اب اس کی گنجائش نہیں کہ مغرب کی 3 جو پڑھیں، عشاء کی 4 جو پڑھیں، صبح کی 2 جو پڑھیں، اطاعت کرنا ہمارا کام ہے، اطاعت کرنا ہے۔ صلوات پیچھے پڑھو۔ انسان جب اطاعت کرتا ہے تو کس منزل پر پہنچتا ہے؟ جناب حاجرہ، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، کتنی مرادوں کے بعد، کتنے دن کے گزر جانے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا حاجرہ تم کو یہاں نہیں رہنا، کہاں سرزمین شام فلسطین اور کہاں سعودی عربیہ کا تبتا ہوا فیضا مکہ، کتنا فاصلہ ہے، کہ یہاں نہیں رہنا ہے، تم کو سرزمین حجاز میں جانا ہے۔ جناب حاجرہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بستیوں سے دور آپ کیوں بھیج رہے ہیں، اور کوئی تعمیل کی، اس سے کوئی جانتی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ جناب سارہ کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جب حاجرہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو رقابت جاگ اٹھی، لہذا انہوں نے کہا یا یہ کیا میں، اور کہا ان کو لے چلیں۔ اگر اس بات کو تسلیم کر دیا جائے تو جناب ابراہیم 10 کلومیٹر پر ایک مکان لے کر کے وہاں رکھ دیتے، اتنی دور کیوں آئے، ایک شہر نہیں بلکہ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جناب ابراہیم آ رہے، اور جناب حاجرہ نے کئی سوال کیے، خود قرآن نے نقل کیا، جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار میں اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ کے جانا، ایسی وادی کہ جہاں پر کوئی ایک پیڑ پودا بھی نہیں، کوئی سبزہ بھی نہیں، چرند اور پرند بھی نہیں، یہاں پر جناب حاجرہ کو چھوڑ دیا۔ جناب ابراہیم چلے، صرف ایک سوال کیا، خلیل کس کے بھروسے پر چھوڑا، کیا جس کے حکم سے لائے، پھر خاموش، پھر کچھ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جناب حاجرہ
جناب ابراہیم رکھ کے گئے تھے، کتنا چلتا؟ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم، پیاس سے محدود خشک، اب اسماعیل پیاسے ہیں۔ جناب حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ آپ دیکھیں چشمہ زمزم کو ڈھک دیا گیا ہے، صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں اس کو کھبڑے کر دیا گیا ہے، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، زیادہ بلندی بھی نہیں ہے، 10-12 فٹ۔ جناب حاجرہ صفا کی بلندی پر گئی، پہلے پانی دیکھا اجازت نہیں ملا، پھر مروہ کی بلندی پر گئی، پانی دیکھا نہیں ملا۔ آج جب حاجی جاتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ جانا ہوتا ہے۔ یہ 7 مرتبہ کیوں کہا کہ جناب حاجرہ 7 مرتبہ گئی تھی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پانی نہیں ملا پہلی مرتبہ تو دوبارہ کیوں گئی؟ ہمارے احتشام میں بہت اچھا بس کیا ہو، ایک میڈیکل کی دکان پر گئے، مثالی سمجھیے گا، اور یہ معلوم ہے کہ میڈیکل کی اسٹور پر پیاز نہیں ملے گی، اور جا کے اس سے کہیں کہ یہاں پر پیاز ہے، کیا جواب دے؟ جب ہم کو یہ معلوم ہے ایک چیز فلاں جگہ پر نہیں ہے، اور وہاں بار بار کیوں جاتے ہیں؟ چلیے ایک مرتبہ جگہ ہو سکتا ہے کہ پیاز میں اچھے ہو، یہ معلوم ہو گیا نہیں ہے تو بار بار تو نہیں جائیں گے۔ جب جناب حاجرہ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ملے گا تو یہ بار بار کیوں گئی؟ جب پانی نہیں ملا تھا تو کسی اور سمت جاتی، اللہ نے اطاعت نبی کہ جناب حاجرہ نے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں؟ اگر سنو تو کئی بلندیوں پر جا کر کے دیکھ لینا، یہ ہے اطاعت شعار زوجہ پیغمبر کہ شدید ضرورت کے باوجود قدم خط راہ سے نہ ہٹے، میدانوں کی جانب قدم حاجرہ نہ گئے، شوہر کی اطاعت پر قائم رہی۔ اور پھر اس کے بعد بے چین، آپ دیکھیں آج جب حاجی جاتا ہے، پٹنہ سے ماشاءاللہ کے لوگ گئے تھے، جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے تو جیسے ہی صفا پہاڑی سے آپ آگے بڑھیں تو تھوڑی دور کے بعد گرین لائٹ ہے۔ میں نے بھی اس منظر کو دیکھا، ابھی تک نارمل رفتار سے جا رہے تھے، رفتار بڑھا دی، اور ہمیں قاعدے سے چلیے نا، سکون و وقار یہ کیا ہے؟ کہاں کو نہیں معلوم، یہاں سے لے کر کے یہاں تک وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جناب حاجرہ کو اسماعیل نظر آتے تھے، ان کی پیاس کو دیکھ کر کے یہ بے چین ہو کر کے تیز چلنے لگتی تھی، تیز چلنے لگتی تھی۔ عزیزوں جناب حاجرہ چل رہی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا بچہ پیاسا تھا اس لیے یہ تیز چل کے گئی، انہوں نے قدم کی رفتار بڑھا دی۔ آج کس حاجی کا بچہ پیاسا ہے، یہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے اسی کی یاد ہے، اس کے معنی ہے کہ اسماعیل کی یاد بنانا پیاس کی بدعت نہیں ہے، عبادت ہے، کہ یادگار آتش ہے، یادگار آتش بنانا یہ عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ بتائیے جزء حج کا ہوتا بلا اخلاص کا۔ عزیزوں حج کے جتنے مناسک ہیں یہ سب یا جناب ابراہیم کی سنت ہے یا پیغمبر اسلام، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان چلنا یہ کسی نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت کس کی ہے؟ جناب حضرت، یعنی جب اطاعت منزل کمال پر ہوتی ہے تو اللہ نقش قدم کو عبادت بنا دیتا ہے۔ حاجرہ تم نے اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اگر حاجرہ نے ابراہیم کو پھر شوہر سمجھا ہوتا
تو بڑے اعتراض کرتے ہیں، نہیں شوہر سے بڑھ کر کے اللہ کا غنی اور نبی سمجھا۔ حاجرہ کا شیطان میں بات، حاجرہ یہ تمہاری اطاعت کا فعل ہے کہ قیامت تک تمہارے نقش قدم کو ہم عبادت بنا دیں گے، اور یہی نہیں ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئیں گے ان کو تمہارے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ حق یہ ہے کہ اگر خاتم المرسلین آئیں گے اپنی عظمت و جلالت کے باوجود ان کو تمہارے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ سلام بھیجو کہ جیسے اس سوال کے پاس آئی کیا دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہے اور پانی کے اتنی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے کہ یہ خوف ہوا کہ پانی سب بہ نہ جائے۔ تو جناب حاجرہ نے کہا زمزم نام نہیں تھا اس کا پہلے، زمزم ٹھہر ٹھہر، یہ کتاب شعار بیوی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ تھی جو اس چشمے کی تعبیر بن گئی۔ آج اس نام سے چشمہ جانا جا رہا ہے، زم زم ٹھہر ٹھہر، آج تک وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ عزیزوں ایک سوال یہ کہ پروردگار عالم کو جب جناب اسماعیل اور حاجرہ کی پیاس کو بجھانا تھا تو پانی پہلے کیوں نہیں دی؟ کیا ضرورت تھی کہ ایک فاقہ زدہ عورت اتنی محنت کرے، تھک کر کے نہال ہو جائے؟ میرے مالک جب تجھے پانی دینا تھا تو حاجرہ کو تھکایا کیوں؟ پانی پہلے مرحلے میں دے دیتا۔ یہ جب جناب حاجرہ بالکل تھک گئی اور یہ اندازہ کر دیا کہ ہم نہیں جا سکتے تو جناب اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ قدرت آواز دے گی ہم نے دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن کوشش تمہاری ہوگی، ہم بیٹھے ہوئے نہیں دینے والے ہیں۔ جب تم کوشش کر کے تھک جاؤ گے تب ہماری رحمت شامل حال ہوگی۔ جب ہم نے نبی کی بیوی کو، ہونے والے نبی کے لیے چشمہ بغیر محنت کے جاری نہیں کیا ہے تو ہم تم کو رزق بغیر محنت کے نہیں دینے والے۔ صلوات بھیجے اطاعت جب منظر کمال پر ہوتی ہے تو اللہ اس عمل کو جذب عبادت بنا دیتا ہے اور اس عمل کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اطاعت کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر۔ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، اس مجلس کا وقت بھی میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات وہاں سے گزشت کرتے ہیں کہ اطاعت کا مطالبہ کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا اس میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ مانے گا۔ پوری تاریخ اسلام آپ پڑھ ڈالیں اور دیکھ لیں کہ اطاعت پیغمبر پر کون فائز ہے کون نہیں۔ عزیزوں جس شہید کے حالات مجھے پڑھنا ذرا سی تفصیل کے ساتھ، اس کے صفات میں ایک صفت تھی، صفت ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ۔ امام رسول اللہ سلام ہو تیرے اوپر ہے عبد صالح۔ پہلی صفت ہے عبد صالح، اور کیسا عبد صالح؟ جو اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے اور اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار ہے۔ وہ جناب عباس جن کو بارگاہ عصمت سے بہت سے خطابات ملے مگر ان تمام خطابات کا ذکر نہ کر کے صفت عبدیت کا اعلان کرنا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح،
اے اللہ کے صالح بندے تیرے اوپر آواز سنا تو یہ عبد صالح کیوں کہا؟ بہت سے سوال ہے، بارگاہ معصومین سے بہت سے نظر ملے، لیکن یہاں پر امام نے سلام بھیجا ہے کہا عبد صالح۔ عزیز و عبد کہ اللہ نے بے شمار خطاب اپنے حبیب کو دیا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، لیکن جب معراج کی بلندیوں پر بلایا تو نہیں کہا طٰہٰ کی معراج ہے، یہ نہیں کہا رسول کی معراج ہے، یہ نہیں کہا یاسین کی معراج ہے، یہ نہیں کہا مدثر کی معراج ہے، یہ نہیں کہا مزمل کی معراج ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کی معراج ہے، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، یہ نہیں کہا کہ رسول کی معراج ہے، کہا بندے کی معراج ہے۔ عزیز کو یاد رکھیں، رسالت کا سفر بلندیوں سے پستی کی جانب ہے، رسول وہاں سے چلتا ہے بندوں تک آتا ہے، عبدیت بلندی کی جانب لے جاتی ہے، بندہ بلند ہوتا ہے تو صاحب معراج بنتا ہے، یعنی عبدیت کو صفت ہے کہ جس کا ذکر مقام معراج میں کیا پروردگار نے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات دے گی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عبدیت معراج ہے، پیغمبر کے اس صفت کا ذکر کیا کہ جس نے معراج پیغمبر کا اعلان کیا، تو وہاں عبدیت معراج پیغمبر کا اعلان ہے، یہاں عبدیت معراج وفا کا اعلان ہے۔ یہ وفا کی معراج۔ اور عزیزوں اطاعت گزار ہیں ایمان کے بھی، اطاعت گزار ہیں اللہ کے بھی اور رسول کے بھی۔ پوری حیات جناب ابوالفضل عباس آپ دیکھتے ہیں، مدینے سے لے کر کے شہادت سارے کربلا اطاعت کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ کہیں نہیں کیا۔ معمولی عظمت کے حامل نہیں تھے، معمولی حیثیت کے حامل نہیں تھے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنا اچھا مؤثر ہوتا ہے اتنا ہی اچھا مؤثر ہوتا ہے اور آسان کرنا، جتنا اچھا سکھانے والا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا اگر سیکھنے والا ہو تب تو بات ہے۔ سکھانے والا بہت اچھا، اس کے بعد دماغی نہیں، یہ بہت ہی مائنڈڈ بچہ ہے، جو پڑھا رہے ہیں کوئی شعور نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کہ اگر سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں اسٹینڈرڈ کے کمال تربیت پیغمبر ابھر کے نہیں آیا، اس لیے کہ علی کو سکھانے کی ضرورت نہیں، حسین کو سکھانے کی ضرورت نہیں، معصوم ہے، لیکن کوئی ایسا فرق نہ مل سکا کہ جہاں پر کمال تربیت رکھے۔ لیکن یہ صرف قسمت تھی مولا متقیان کہ جہاں پر عباس جیسا سیکھنے والا تھا، علی جیسا تربیت کرنے والا، اور کہانی صرف ایک امام کی تربیت نہیں بلکہ تین معصوموں کی تربیت کا اثر تھا طے کرنے والے پاس۔ ایک دور مجھے مولا کائنات کے ساتھ گزرا، ایک دور مجھے حضرت مجتبیٰ کے ساتھ گزرا، اور ایک دور مجھے مظلوم کربلا کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ شخصیت کتنا نکھر کر کے سامنے ہے، مانوی کمال کے ساتھ اللہ نے ظاہری کمال بھی دیے۔ تمام القاب اور خطاب میں خطاب ہے قمر بنی ہاشم، قمر کے معنی چاند، بنی ہاشم کا چاند۔ چاند کس کو کہا جائے گا؟ خوبصورت کو کہا جائے گا، وجی کو کہا جائے گا، خوششکل کو کہا جائے گا، وہ چاند ایک ایسا گھرانہ جہاں سب کالے بنتے ہیں میری طرح، وہاں پر کوئی معمولی سی اچھی شکل و صورت کا پیدا ہو جائے کہ اس خاندان کا چاند ہوگا، سب کالے بن گئے، سامنا ہو گئے تو گھر والے اسی کو چاند کریں گے۔
جہاں معمولی وجاہت والے ہیں آپ کو خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے اس گھر کا چاند جناب عباس کے گھرانے میں پیدا بنی ہاشم حسن و جمال میں مشہور ہے یہ اکیلا خبر نہیں ہے جناب عبد مناف ان کو قمر بطحہ کہا ہے جناب عبداللہ جو پیغمبر کے والد تھے ان کو قمر حرم کے نام سے یاد کیا گیا ہے یہ خاندان قریش میں خاندان بنی ہاشم میں یہ سب قمر ہے پیغمبر اسلام کہ وجہہ یتنانا وکانہ البدر فی لیلۃ تمامی والتمام ان کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند تو پیغمبر بھی قمر ہے مولا کائنات کے لیے والقمر اذا طلع مفسرین نے لکھا ہے یا قمر سے مراد علی بن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کہ راس قمری ان کا سر نیزے پر چاند کی طرح چمک رہا ان کو بھی قمر کہا گیا جناب قاسم نکلے تو حبیب ابن مسلم کہتا خرج الغلام کانہ القمر ایک بچہ ایسا نکلا جو چاند کی مانند یہ سب کہاں کس خاندان کے تھے بنی ہاشم کے تو بنی ہاشم کے سب چاند تھے تو کیوں نہ عبداللہ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا کیوں نہ کسی اور کو کہا گیا تاریخ میں صرف ایک ہی قمر بنی ہاشم کا اعلان کیوں گیا عزیزوں جب بطحہ کے اہل حسن و جمال جمع ہو جائیں تو عبد مناف قمر ہے جب حرم کے حفیظوں کا اجتماع ہو تو عبداللہ قمر ہے چادر یمانی کا پردہ ہو جائے تو مرسل اعظم قمر ہے جب اطاعت پیغمبر میں قدم آگے بڑھے تو علی قمر ہے نو کے سنا پر سر حسین بلند ہو تو حسین قمر ہے عزیزوں سب کی قمریت اپنے مقام پر ہے جب سب ایک مرکز پر جمع ہو جائیں تو بعض قمر بنی ہاشم ہے یہ قمر تھا جس کو تاریخ نے دیکھا اگر کسی معمولی گھرانے کے ہوتے جہاں ایک سے بڑھ کر کے سب ایک حسین جہاں ہم شبیہ پیغمبر جیسا حسین اور جلیل موجود اس کے درمیان میں جناب کے پاس کیا کہے گے قمر بنی ہاشم کہ لقب سے یاد کیے گئے عزیزوں جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے چلے راستے کی تمام مشکلات کو دیکھتے رہے اور ایک خاص بات یہ ابن عباس آئے انہوں نے امام حسین کو روکا اور کہا اچھا آپ جانے تو عورتوں کو نہ لے جائیں خود جناب زینب کے شوہر اور جناب عباس کے سجازات بھائی جناب عبداللہ نے آ کر کے روکا کہاں لے جائیں اور امام نے کہا کہ جو مصلحتیں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں سمجھتے پورے سفر میں کہیں آپ یہ بتا دیں کہ جناب عباس نے بھی آگے کوئی مشورہ دیا اور موقع ہو عزیزوں جب برابر سے کسی معاملے کو کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس میں ٹوکتا نہیں ہے اگر علم کی کمی ہوتی ہے اور مصلحت کو نہیں سمجھتا ہے تو ٹوکتا ہے یعنی جس نظر سے حسین امام ہو کے کربلا کو دیکھ رہے تھے اسی نظر سے عباس بھی کربلا کو دیکھ رہے یہ معمولی بات نہیں آئے کربلا میں خیمہ لگا دیا دشمن نے کہا خیمہ ہٹائیے کسی میں مجال سے خیمہ ہٹا دے ممکن نبی بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں امام نے اشارہ کیا یہ جناب عباس کی معرفت کی کمی ہے کہ امام کہتے ہوئے ڈرتے تھے نہیں مزاج چراؤ سے امامت امام نے اشارہ کیا جن ہاتھوں میں خیمے لگائے تھے فوراً انہیں ہاتھوں میں خیمے ہٹا دیے
خیر ہٹ گئے، فرات پہ یزیدی فوج کا قبضہ ہو گیا، پہلے بٹھا دیے گئے، دور دراز جا کر کے خیام حسین لگا دیے گئے، وقت گزرتا رہا، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، 8 محرم آئی تمام ہو گئی۔ آج کی وہ تاریخ ہے قیام حسینی میں پانی کو ختم ہوئے مکمل 2 دن گزر چکے ہیں۔ اس دوران جناب عباس سے بڑی کوششیں کی۔ جب 9 محرم کا دن تمام ہوا ہے، ظہر کے وقت کے بعد سپہر کا وقت تھا، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگی کہ ایک مرتبہ فوجوں کا شور خیمے میں سنائی دیا۔ 2 کمانڈر، ایک سنار بن انس اور ایک شیخ الجوشن، انہوں نے فوجوں کو لیا اپنے اور پسر ساتھ کا یہ وقت حملے کا بہت مناسب ہے، اور انہوں نے اس حصار میں اس طریقے سے پڑھے کہ قیام حسینی کو اپنے حصار میں لیا۔ جب یہ آواز امام حسین کی کانوں میں آئی، امام نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ابن اسجا اور زہیر خیر نے کہا مولا باہر آئے، دشمن نے حملہ کر دیا، وہ آگے بڑھ رہا، ہم لوگ اپنے افلاس سوال ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ میرا بھائی کیا ہے؟ کہا بعض فوجوں کو روکنے آگے بڑھ چکے اور پھر اس کے بعد میں بڑھتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، تلوار کو میان سے باہر کر، کہا بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں ورنہ کوئی سلامت نہیں رہی۔ دونوں کمانڈر رک گئے، جری نہیں پر روک دیا، کسی میں ہمت نہیں۔ اچانک زہیر نے کہا عباس یہاں کھڑے ہیں، امام یاد کر رہے ہیں، فوجوں کو رکنا ہے، ابھی چلے جائیں گے تو کیا آ جائیں گے۔ جناب عباس نے ایک خط کھینچا اور خط کھینچ کر کے چلے گئے۔ عزیزوں آج بھی جنگ بندی ہوتی ہے اور ایک لائن جو ہے لوگوں کی طرف سے پھینک دی جاتی ہے، مگر اس کی خلاف ورزی کتنی ہوتی ہے۔ یہ دست جلیل نے ایسا خط کھینچا تھا جس کو عبور کرنے کی کسی میں جرأت و ہمت نہیں تھی۔ یہ جرأت کے اللہ متناہی ہاتھوں نے اس کو کھینچا تھا، یہ دیوار بدل نہیں تھی۔ اس جنگ کے کربلا سے پہلے جنگ اور ہوئی تھی اور اس میں بھی کوئی معمولی سرما نہیں تھا، سرماؤں کے پتے کو پانی کر دینے والا سرما علی موجود تھا۔ جنگ کے خندق جب کھودی گئی، جنگ کے خندق جب ہوئی اور خندق کھودی گئی، کس نے کہ تاکہ دشمن اس کو عبور نہ کر سکے، اس کے باوجود علی جیسے شجاع کی موجودگی میں امر اور اس کے ساتھی خندق کو پار کر کے اس پار آ گئے۔ عباس نے خندق نہیں کھودی تھی، اپنے جرأت کے ہاتھوں سے خط پھینکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزیدی فوج کا ایک سپاہی بھی اس خط کو پار نہ کر سکا۔ یہ شجاعت ہے جناب عباس نہیں پائی۔ بھیا کیا ماجرا کہ فوج آگے بڑھنے میں نے روک دیا ہے، بھائی ہم نہ روکیے گا کہ ساڑھے 7 کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ امام نے کہا جنگ کی کوئی بات مجھے نہیں کرنی، جاؤ ان سے کہو کہ 1 رات کے لیے رک جائیں، اللہ جانتا ہے کہ انی محب الصلاۃ و ذکر، میں نماز اور ذکر پر پروردگار کو دوست رکھتا ہوں، صالحات میں چاہتا ہوں کہ عبادت میں بس صالحات عبادت میں بس کروں۔ مولا جنگ کرنا ہے تو شیر کو بھیجیے، عباس کو بھیجیے تو جنگ کرنے کے لیے، جنگ روکنے کے لیے، مہلت طلب کرنے کے لیے کسی بزرگ کو بھیجیے، برائے کو بھیج دیجیے، ان کا لوگ احترام کرتے ہیں، ابن اسجا کو بھیج دیجیے، زہیر خیر چلے جائیں جو صحابی پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی اور کو نہیں بھیجا۔ اب یہ کہتا ہے بہت غصہ آتا ہے، ارے جناب عباس بہت صابر تھے، غصہ کمزوری کی دلیل ہے، صبر طاقت کی دلیل ہے، نہیں کوئی اور نہیں جائے گا، میرے بھائی تم جاؤ گے، سر جھکا دیا،
عزیز کو یاد رکھیں عباس کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ عباس امام کے اعتماد اور یقین کا نام ہے. میرے بھائی تم جاؤ کوئی اور نہیں جائے گا. جناب عباس نے سب جواب دیا. شہر سلام پھر ساتھ ہونا پھر ساتھ لشکر سری کا کہ میرے آقا کی خواہش یہ ہے کہ آج چل روک دی جائے ساری رات وہ تسبیح ہو تحلیل ہو تقدیس پروردگار میں بسر کرنا چاہے. اس انسان نے مشورہ کیا اور بکھرے ہوئے شیروں کو دیکھا تو مشورہ دینے والوں نے کہا جتنا وقت گزرے گا ان کی طاقت کم ہوگی کیونکہ بھوک اور پیاس بڑھے گی. یہ نہیں کہ کی بات مان اس نے جلدی حکمت عملی کو سن چنانچہ فوجی واپس پلٹ گئی. عزیزوں جناب عباس کی خواہش کیا تھی تمنا کیا تھی کیا سنتے سنتے جوان ہوئے تھے شب عاشور تو زہیر نے کہنے کا عباس معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے باپ نے آپ کس لیے کیا تھا تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین مظلوم کی نصرت کرے. عباس کل وقت ہے اس کی نصرت کا. یہ سننا کا شیخ کو جلال آیا بلائی نہیں رکھا میں کیوں نہیں اے زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو. کل اجازت ملے تو دیکھو عباس کس انداز میں جنگ کرتا ہے. کیا اجازت مل گئی؟ اجازت نہ ملنے کے باوجود اللہ نے مقرر کہتے ہیں کہ جن کو جناب عباس نے فنار کی قتل کیا ان کی تعداد 2500 سے زیادہ تھی. اجازت نہیں ہوئی. آغوش کے بالوں کے لاشیں لائے اجازت نہیں ہوئی. اپنے چھوٹے بھائیوں کے خون میں نہائے ہوئے لاشیں دیکھے اجازت نہیں ہوئی. 2 بیٹے جناب عباس کے 16 اور 17 سال کے میدان کربلا میں شہید ہوئے. ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا دیکھا اور جب یہ لاشا دھونے جناب عباس جناب لبابہ کے پاس پہنچا ہے تو جناب لبابہ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میری قربانی بھی قبول ہوئی. جناب زہرا کی بارگاہ میں میری سرخرو ہوئی. عزیزوں یہ عبید اللہ ابن عباس کی بیٹی ہیں جناب لبابہ اور ان کے 2 جوان بھائی قتل کر دیے گئے تھے جن کے غم کو ان کی ماں برداشت نہ کر سکی ذہنی توازن کھو دیا تھا. لیکن اب وہ ہمت میں ماں سے نہیں آگے کہ 2 بیٹوں کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہے مگر یہ مومنہ اور معظمہ صبر کر رہی ہے. عزیزوں دیکھا کہ بارش بھی جا رہا ہے سربرف بھی جا رہا ہے. جناب عباس نے آخر امام سے کہا مولا کوئی وجہ نہیں مجھے اجازت دیجیے. جناب سکینہ ایک چھوٹا سا مشکیزہ لے آئی چچا کے حوالے کیا کہ آپ کو اجازت دیں گے. اجازت مل گئی. جناب عباس میدان کی جانب روانہ ہو گئے. تاریخ کہتی ہے کہ جس انداز میں عباس چلے ہیں اس انداز میں کسی شیر کو کسی بہادر کو میدان کارزار میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. رجس پہنچتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جو سامنے آیا اس کو ٹکڑے کرتے چلے گئے. فرات اور قیام کے درمیان ایک قلعہ تھا جس پر 5000 سپاہی تعینات تھے. جناب عباس نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. دیر اس قلعے کے اوپر کھڑے رہے فوجوں کو دور بھگایا اور پھر فرات کی جانب رخ کیا. پھر سرسان نے کمانڈروں کو حکم دیا جو دور تک بچھڑے ہوئے تھے قریب آؤ فرات کی طرف چلو. عباس فرات کی جانب جا رہے ہیں جہاں پر بیک وقت 3000 سپاہ تعینات تھی. جناب عباس نے 88 یزیدیوں کو فنار کیا فرات کے اوپر قبضہ کر لیا. عزیزوں پیاسے ایسے ویسے نہیں 3 مل کے پیاسے فرات میں اتر گئے ہیں. 3 دن کی پیاس اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج زمین کی تپش اسلحے کی تپش پیاس بے چین کی وجہ لیکن اس کے باوجود مشکیزہ بھرا پانی سے پھیر دیا. فوراً باپ کی ایک وصیت یاد آئی
کہ جب علی خود میں آئے ہوئے تھے نا ہر ایک سے رخصت ہو رہے تھے جناب عباس آنکھوں میں آنسو کر گیا بابا جاتے ہیں دنیا سے تو ایک مرتبہ علی نے سینے سے لگایا میرے لال جب تم فرات میں اتر جانا تو یا تم انتشر اللہ باقو کا حسین کا نشان اے میرے لال اس وقت پانی نہ پیا تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا لیکن مرتبہ رخ کیا حضرت کا صدقہ بھی اے بابا آپ نے سچ کہا تھا آج فرات پر وضع ہو گیا ہے میرا بھائی حسین پیاسا ہے بابا میں پانی نہیں پیوں گا اور بابا ایسا فرات سے نکلے چلے ہیں کس طرح خیمے کی جانب چلے ہیں مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے چلے ہیں اور کس طریقے سے مشکیزے کو رکھا ہے کہ جناب عباس نے کیا کرتی آئے تو جسم پر آئے مشکیزے پر نہیں آنے پائے عزیزوں تا دیر تک مشکے سکینہ میں پانی کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنے حوصلوں کے ساتھ عباس نے حفاظت کی ہے پیسر ساتھ کہتا تیرنداز سے کہ تیروں کی عزت پر نہ لو اتنا تیر مارو کہ اگر عباس خیمے تک پہنچ بھی جائیں تو مشکیزہ سلامت نہ رہے پانی بہ جائے کوئی پانی نہ پی لے پائے اللہ کے عزت تیر برستے رہے لیکن عباس کسی کے روکے نہ روکے آگے بڑھتے رہے پیسر ساتھ دیکھا یہ علی کا نام ہے اس کو ایسے نہیں روکا جا سکتا ہیلوں کے ذریعے سے روکو عزیزوں ایک شقی نے گھات لگا کر کے تیرے کے پیچھے چھپ کر کے وار کیا دائنا بازو کٹ گیا اب اس کیفیت کا دور لگا ہے کسی سپاہی کو جب زخم لگتا ہے تو تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے عباس کی کیفیت کا نظر لگا ہے کہ ہاتھ کٹنے کا درد خون بہنے کا منظر مشکیزے کو سنبھالنا ہے علم کو سنبھال کے رکھنا ہے کن کیفیت سے دو چار نہیں کرنا نہ مشکیزے پر آچانے دی نہ علم کو جھکنے دیا بائیں بازو کا سہارا دیا ارے بائیں بازو بھی کٹ گیا تب بھی مشکیزے کو اپنے سینے سے لما دیا تیروں آؤ میرے جس پر لگو مگر یہ مشکل سکینہ سلامت رہے آگے بڑھتے رہے فرمولا کا تیر مشکل سکینہ پر لگا یہی پر عباس کی آس ٹوٹ گئی اب دعا کرتے ہیں پروردگارا اب خیمے میں زندہ جانا نصیب نہ ہو عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا ارے گھوڑے کے لوگوں فرات کی جانب پر موڑ دیا پھر فرات کی جانب پڑھنے لگے ارباب عزا ایک وہ منزل آئی کہ جب جناب عباس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا آپ نے سر کو جھکا کر کے زیر پر رکھ دیا ایک شقی نے برس گیا آنی مارا جناب عباس کہتے ہیں ہاتھ قضاء اللہ کی جب بھی رسول اللہ بابی علی مرتضی ارے میں صحیح اپنے جب رسول ہونا بابا علی مرتضی سے ملاقات کروں گا عزیزوں بلندی سے زمین پر ہے کہ ظالم ہے کہ ایک تیر سیدھے میں لگا ہے ایک تیر آنکھ میں لگا ہوا ہے زمین پر پڑے ہوئے ہیں عزیزوں دل کے مقام پر تیر لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے درد سے تڑپ رہے ہیں ارے آنکھ میں تیر لگا ہے اگر دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تو ایک ہاتھ سے سینے کا تیر نکالتے ایک ہاتھ سے آنکھوں کا تیر نکالتے نہ یہ ہاتھ سلامت ہے نہ وہ ہاتھ سلامت ہے آواز دی یا اخی علیہ السلام یا اخی علیہ خان یہ سننا تھا کہ امام نے کمر پکڑ لی امام نے کمر پکڑ لی شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ 3 منزل پر تھی کہ جہاں منصوبے کربلا کو غش آ گیا ایک جب قاسم کو رخصت کر رہے تھے گلے مل کر رو رہے غش آ گیا دوسری منزل جب عباس کے تسلام آخر سنا تو غش آ گیا یہ کہتے ہوئے ہائے کمر ٹوٹ گئی علی اکبر غش سے بھاگے میں لے کر کے آئے ارباب عزا مظلوم کربلا جناب عباس کے قریب پہنچے یہ کہتے ہوئے ہائے کمر ٹوٹ گئی امام کا یہ کہہ دینا تو آسان ہے مگر عباس کا یہ برداشت کرنا کہ حسین پر کیا گزر گئی کہ میرا آقا آواز دے رہا ہے کہ الان انکسر ظہری الان انکسر ظہری وقلت فی بدنی یا اللہ